کچھ دوستوں کی فرمائش تھی کہ کوئی اور قصہ سناؤ، تو لیجئے آج میں ایک اور قصہ سنا رہا ہوں، کرونا اور فرشتہ۔ تو یہ قصہ سنتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہوا تو ایک نئی مشکل بھی آن پڑی۔ گھر میں فرشتوں کی آمد بند ہو گئی۔ دراصل ہماری بیگم بہت نیک ہیں، تو اللہ نے ان کو 2 فرشتے عطا کر دیے ہیں جو ان کے روزمرہ کے کام سنبھال لیتے ہیں، اور بیگم درس و تدریس کے کام میں مشغول رہتی ہیں، اور ہم ان کو استانی جی کہتے ہیں۔ یوں کام تو ہمارا بھی یہی ہے۔ اب جو لاک ڈاؤن ہوا تو 2 استاد آمنے سامنے تھے، ایک ہی گھر میں بند۔ یوں رہتے تو پہلے بھی ہم ایک ہی گھر میں تھے، مگر اس طرح منہ در منہ نہیں تھے۔ وہ اپنے کام میں دل و جان سے جٹی رہتی اور ہم اپنے کام میں۔ بیگم کا ایک فرشتہ گھر کو چمکانے میں لگا رہتا، اتنا فرش گھسواتی کہ ٹائل بھی اب گھسے گھسے سے لگنے لگے، اور دوسرا فرشتہ کھانا بناتا، اور شام جب ہم دونوں لوٹتے تو کھلا کے جاتا۔ اب جو فرشتوں کی آمد بند ہوئی تو میں ہول کھا گیا۔ پہلے ہی دن جب بیگم کچن میں گئیں تو مجھے خیال آیا کیوں نہ میں بھی فرشتہ بننے کی کوشش کروں۔ حضرت آدم کو بھی تو اللہ نے فرشتہ صفت بنایا تھا، اور حقیقت میں جنت میں رکھا بھی تھا۔ اب یہ قصہ تو طویل ہے کہ وہ پھر دنیا میں کیسے بھیج دیے گئے۔ انسان چاہے کتنا بھی گناہوں میں ملوث ہو، مگر چاہتا وہ یہی ہے کہ وہ فرشتہ دکھے۔ تو فرشتہ بننے کی میری خواہش یہ فطری جبلت تھی۔ میں بیگم کے پیچھے ڈرتے ڈرتے کچن پہنچ گیا۔ بیگم نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، یار سوچ رہا ہوں کہ کھانا بنانا سیکھ لوں، اسی لیے تو آیا ہوں کہ دیکھو تم کیسے بناتی ہو۔ وہ ہولے سے مسکرائیں، اور میں ٹکر ٹکر ان کو کام کرتے دیکھتا رہا۔ اس دن کھانا کھاتے ہوئے انہی نے مجھ سے پوچھا کیسا بنا ہے۔ میں نے سعادت مندی سے کہا کہ بہت اچھا ہے۔ کچھ رک کر بولی کہ کچھ ذرا سا نمک زیادہ ہو گیا ہے۔ میں نے جھٹ سے کہا نہیں، روٹی سے بالکل پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ویسے دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج شاید بلڈ پریشر کی دوا 2 بار کھانی پڑے۔ دوسرے روز میں ان کا ایک ادنا اسسٹنٹ بن گیا تھا۔ مرچ کا ڈبہ اٹھا دو، پسی ہلدی، کبھی دھنیا، کبھی گول مرچ اور کبھی زیرہ، بالکل ایک تجربہ کار مستری کے ساتھ لگے مزدور کی طرح۔ وہ مستری جو اینٹ کی دیوار کھڑی کر رہا ہو اور بار بار مزدور سے کہے کبھی سیمنٹ دو، کبھی پانی، کبھی چھوٹی کرنی اور کبھی بڑی کرنی۔ لیکن کھانا اب بروز بیگم کے بنائے بنگالی فرشتے کے بنائے ہوئے کھانے سے بہت زیادہ بہتر ہونے لگا تھا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے اور کھانے کی کوالٹی میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ مجھے اپنی ذات پہ بڑا فخر محسوس ہونے لگا، اور اسی جوش میں ایک دن میں نے کہا لاؤ کچھ اور کام بھی کر دوں۔ اب بیگم کچن کے معاملات میں کچھ فرینک سی ہو گئی تھیں۔ بولی یہ پیاز کاٹ دے۔ میں نے سعادت مندی سے پیاز چھیلی اور کاٹ دی۔ اب جو بیگم نے دیکھا تو بولی یہ پیاز کاٹی ہے، قورمے میں اتنی بڑی بڑی پیاز پڑے گی؟ میں نے کہا لاؤ چھوٹی کر دوں، رہنے دیں ہم کر لیں گے۔ پیاز کی تیزی سے میری آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ بیگم نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا اب جائیں یہاں سے، اور میں اشکبار آنکھیں لیے کچن سے واپس آ گیا۔ اس دن میرا کچن سے ریسٹیکیشن ہو گیا۔ میرے فرشتہ بننے کی کوشش تو ناکام رہی، لیکن نیت کارگر ہو گئی، اور فرشتہ بننے کے اس جذبے نے یہ اثر دکھایا کہ کھانے میں دن بدن لکھنؤ کے دسترخوان کی کوئی نہ کوئی ڈش شامل ہو جاتی۔ کبھی قورمہ، کبھی پلاؤ، کبھی بریانی،
اور کبھی کباب۔ آج بیگم نے شامی کباب بنائے ہیں۔ آپ بھی فرشتہ بننے کی کوشش کریں اگر اچھے کھانے کا جی چاہے۔